بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نجاستوں کا بیان۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک غلیظہ یعنی بھاری نجاست یعنی بھاری گندگی، دوسری خفیفہ ہے ہلکی نجاست۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اب ہم بات کریں گے نجاست غلیظہ کے بارے میں۔ جیسے پیشاب، پخانہ، بہت خون، پیپ، منہ بھر کے دکھتی ہوئی آنکھ کا کیچڑ یعنی پانی، دودھ پینے والے لڑکے یا لڑکی کا پیشاب، مرد یا عورت کی منی، حرام جانوروں جیسے کتا، شیر، سور وغیرہ کا پیشاب، پخانہ اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، حلال جانوروں کا پخانہ جیسے گائے، بھینس وغیرہ کا گوبر اور اونٹ کی میگنی، مرغے اور بطخ کی بیٹ، ہاتھی کی سونڈ کا پانی، درندہ جانوروں کا تھوک، شراب، نشہ لانے والی تاڑی، سانپ کا پخانہ، مردار کا گوشت، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی جتنی ہم نے بات کری، پیشاب، پخانہ، خون، منہ بھر کے دکھتی ہوئی آنکھ کے کیچڑ کا پانی، لڑکی کا پیشاب، منی، مرد یا عورت کی منی، یہ سب جو بھی چیزیں ہیں یا بھی کسی بھی جانور، کتا، شیر، سور، جو کہ مطلب جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان سب جانوروں کا پیشاب، پخانہ اور جو جانور جیسے جائز ہیں کھانے میں ان کا بھی پیشاب، پخانہ نجاست غلیظہ کے اندر آتا ہے۔ مطلب ناجائز نہیں، نجاست غلیظہ کے اندر آتا ہے، یعنی بھاری نجاست جس کو کہتے ہیں۔ اب نجاست خفیفہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ حلال جانوروں کا پیشاب، یوں ہی گھوڑے کا پیشاب اور حرام درندوں کی بیٹ، یہ سب نجاست خفیفہ ہے۔ اب ان کو ہم ڈیٹیل میں جانیں گے اور ان کے بارے میں اور جانیں گے کہ نجاست غلیظہ یعنی بھاری نجاست اور نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، ان کے بارے میں اب ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ یہ کیا کیا ہے۔ تو مسئلہ نجاست غلیظہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر قصدن کر کے پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر نماز کو حقیر یعنی ہلکی چیز سمجھ کر ایسا کیا کہ نماز پڑھ لی نجاست غلیظہ لگی ہوئی اس کے باوجود بھی، تو یہ کفر ہے کہ اس کو اگر چھوٹی چیز سمجھ کر پڑھا۔ اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے، مطلب اس کو بنا پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی نماز کو دوہرا لینا واجب ہے۔ اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا۔ اگر درہم سے کم ہے یعنی ایک درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو جیسے پخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم زیادہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وزن میں درہم کے برابر یا کم یا زیادہ ہو۔ درہم کا وزن 4.5 ماشا ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہو جیسے پیشاب اور شراب وغیرہ تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ یعنی دو مسئلے ہیں۔ اگر نجاست غلیظہ یعنی جو گاڑی نجاست ہے جیسے لید، گوبر اور پخانہ وغیرہ جو ہے، اگر اس کی درہم کی بات کریں گے تو درہم کے وزن کے برابر اس کی بات ہوگی، نہ کہ ایک درہم کے جو چوڑائی اور لمبائی اس کی گولائی ہوتی ہے اس کے برابر۔ آج کی ڈیٹ میں اس درہم کی چوڑائی لمبائی کو مانا گیا، اگر آپ اپنی ہتھیلی کو ایسے کر کے انگلیوں کو موڑیں اور ہتھیلی کو بند کریں تو بیچ میں جو گڈھا پڑ جاتا ہے، اتنی لمبائی چوڑائی اس مطلب جو درہم کی ہے وہ مانی گئی ہے۔ تو اگر نجاست پتلی ہے تو اس کی درہم کی لمبائی چوڑائی سے ناپا جائے گا، اور نجاست اگر جو ہے وہ گاڑی ہے تو اس کی وزن سے ہم ویٹ کریں گے، وزن سے ناپیں گے۔ اور شریعت نے لمبائی چوڑائی کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہم بار رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس کا پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنی بڑی درہم کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، یعنی روپے کی لمبائی چوڑائی کے برابر۔ در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 211 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے یا بدن کے جس حصے میں لگی اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلاً آستین میں لگی تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا
ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر دھو کر پاک کیے نواز نہ ہوگی۔ در مختار جلد 1 214 صفحہ نمبر 214۔ مسئلہ جو نجاست کپڑے یا بدن میں لگی اس کو پاک کرنے کا یہی کہ اگر نجاست دل والی ہو جیسے گوبر، لید، پخانہ، تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں، بلکہ اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے بدن یا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر نجاست غلیظہ اتنی ہے کہ ایک بار دھونے سے صاف ہو جائے گی تو ایک ہی بار میں کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر 3 مرتبے سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار دھو لینا بہتر ہے۔ اگر نجاست دلدار نہ ہو بلکہ پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے یا 3 مرتبہ طاقت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 218 سے 221 تک یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں یہ اسی وقت کی بدن اور کپڑے میں نجاست لگی ہو۔ اگر پتلی چیز دودھ یا سرکہ یا پانی میں نجاست پڑ جائے تو چاہے نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ، بہرحال پتلی چیز ناپاک ہو جائے گی اگرچہ ایک ہی قطرہ نجاست پڑ گئی ہو۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 97۔ مسئلہ نجاست خفیفہ نجاست غلیظہ میں مل جائے تو کل نجاست غلیظہ ہو جائے گی۔ مسئلہ حرام جانوروں کا دودھ ناجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ چوہے کی میگنی گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے۔ ہاں اگر اس قدر زیادہ میگنیاں پڑ گئیں کہ آٹا اور تیل کا مزہ بدل گیا تو تیل ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ ناجس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک ہے اور حلال ہے۔ مسئلہ اپلے کی راکھ پاک ہے، اگر راکھ ہونے سے پہلے بجھ گیا ہو تو ناپاک ہے۔ مسئلہ ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے پاک ہو گئی، چاہے وہ ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ یا آگ سے۔ یعنی کوئی بھی ناپاک زمین ہے وہاں پر نجاست تھی لیکن اگر وہ سوکھ گئی ہے تو وہ زمین اب پاک ہے، اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس زمین پر نماز تو پڑھ سکتے ہیں پر مسئلہ یہ ہے اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم ایسی زمین سے کرنا جائز ہے جس پر کبھی بھی نجاست نہ پڑی ہو۔ عالمگیری صفحہ نمبر 41 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، پختہ کر لینے کے بعد پاک ہو گئے۔ یعنی ناپاک مٹی سے جو برتن بنے وہ جب تک کچے ہیں جب تک ناپاک ہیں، لیکن جب وہ پک جائیں گے اس کے بعد وہ پاک ہو گئے۔ مسئلہ جو چیز سوکھنے یا رگڑنے سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ مثلاً زمین پر پیشاب پڑ گیا، پھر زمین سوکھ گئی اور نجاست کا اثر زائل ہو گیا تو یہ زمین پاک ہو گئی۔ اب اگر وہ زمین بھیگ گئی تو ناپاک نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر چھری خون لگنے سے ناپاک ہو گئی اور چھری کو زمین پر خوب رگڑ رگڑ کر خون کا اثر زائل کر دیا تو چھری پاک ہو گئی۔ اب اگر وہ چھری بھیگ گئی تو ناپاک نہیں ہوگی۔ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ مسئلہ جو زمین گوبر سے لیپی گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھایا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کپڑے میں تری ہو مگر اتنی تری نہ ہو کہ زمین بھیگ کر اس کو تر کر دے۔ اس صورت میں یہ کپڑا ناجس ہو جائے گا اور نماز نہ ہوگی۔ مطلب اگر آپ کی جو زمین ہے وہ کچی ہے، اس پر آپ نے گوبر سے لیپا، اس کے بعد اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہاں اگر کوئی موٹا کپڑا ہے، اگر وہ بھیگا نہیں ہے اور زمین بھی تر نہیں ہے تو نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ زمین کی تری اس کپڑے کے پار نہ آ جائے جس سے کہ ہماری نماز جاتی رہے، تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 میں یہ ہے۔ تو یہ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ 2 قسمیں ہیں۔ نجاست 2 طریقے کی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ یعنی بھاری نجاست، نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست۔ تو بھاری نجاست میں جیسے خون، وہ پخانہ بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے دکھتی ہوئی آنکھ کا کیچڑ، عورت کی منی، آدمی کی منی، حرام جانوروں جیسے کتا، شیر، سور وغیرہ کا پخانہ، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست خفیفہ میں مطلب جو حرام پرندوں کی بیٹ اور یوں ہی گھوڑے کا پیشاب حرام، اور جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ حلال جانوروں کا پیشاب، یوں ہی یہ سب تھوڑا نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ لیکن دونوں کو حکم یہی ہے کہ 1 درہم سے اگر زیادہ ہے تو ان کو مطلب صاف کرنا اور پاک کرنا اور اس کو
ہٹانا دھونا یہ فرض ہے، ورنہ نماز یا آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے نماز کو حقیر سمجھ کر یعنی چھوٹا سمجھ کر اگر پڑھ بھی لیا تو سمجھ لو آپ پر کفر ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہی تھے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے مسائل۔